صبح فجر کی نماز کے بعد 33 بار اللہ پاک کا یہ نام پڑھ لے، پھر دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں دولت کا طوفان آ جائے گا۔ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنے کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس نام کو پڑھ لینا ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگر ایک بہت بڑا پہاڑ ہمارے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سی انسان لگتے ہیں، ایک معمولی سی مخلوق لگتے ہیں، لیکن اس ایسا مبارک میں اتنی طاقت ہے جن کو پڑھ لینے سے، جن کا ذکر کر لینے سے یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، مصیبت، دکھ، تکلیف، غرض کچھ بھی نہیں بچے گی۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی آپ کے اور سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ پاک کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ جن عاملوں کے پاس ہر روز جاتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، حالانکہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مختلف بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبت تک جتنی بھی ہے، ان ساری کی ساری تکلیف کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں بنی کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہی مناسب سمجھا رکھا ہے اور ہر روز اسے اگنور کر دیتے ہیں، اور قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن قرآن پاک کی کشش اور خوبصورتی تو آج بھی اسی طرح موجود ہے جتنی آج سے صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سینوں والوں کو، سننے والوں کو متاثر کرتا تھا اور ان پر اثر انداز ہوتا تھا، اپنے پڑھنے اور سننے والوں کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، ان کے دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ پہلے لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ تو آج بھی اسی طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہمارے ہر مشکل کو، ہمارے ہر پریشانی کو، ہمارے ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اسی طرح سے پیش کیا جائے جس طرح سے اسے پیش کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے، ان کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کو اگر 10 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو اللہ پاک سے مانگو، وہ پوری دل جمعی کے ساتھ محنت کرو گے اور حلال رزق کی جستجو رکھو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 کروڑ بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہی مالک کل ملک ہے، وہی تمام جہانوں کا مالک ہے اور اسی کے قبضے اور قدرت میں ہر چیز ہے۔ یہ اللہ پاک کے 2 ایسی صفاتی نام ہے اور ان میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ بندہ جتنے بھی قرض دار ہے، اس کے اوپر چاہے کروڑوں کے حساب سے قرض ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ، ایسا وسیلہ پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض جلد ہی اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ایک بات کی وضاحت کریں گے کہ ہم جو بھی وظیفہ یا پھر عمل آپ لوگ کو بتاتے ہیں،
آپ اسے دل کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ آپ اسی عمل کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس کو یقین کے ساتھ کر کے دیکھو اور آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو کہ وظیفہ تو شروع کر دیتے ہو اور پھر دیکھتے ہو کہ ہم نے آپ کو وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام شام تک ہو جائے گا، اس لیے آپ بھی یہ امید لگا کر چارپائی پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی ہمارا کام ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، لیکن وہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ معجزہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان معجزات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط اور ضوابط ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی وظیفے کو آزمائش کے طور پر مت کیا کریں۔ جو بھی عمل یا وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کو آپ اتنا یقین سے کرو اور اتنا اعتماد کے ساتھ کرو کہ آپ کے چہرے پر خوشی آ جائے کہ ابھی میں وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک کا ایک صفاتی نام مبارک پڑھ رہا ہوں، اب انشاءاللہ اس وظیفے کے طفیل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جب آپ یہ چیزیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ کام ہو جائے گا، کیونکہ اسلام میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اعمالوں کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے جس طرح بھی آپ نے سوچا ہوگا ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک انسان کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، لیکن انسان کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا۔ کبھی کبھی انسان جانے یا انجانے میں اللہ پاک سے کچھ ایسی چیز مانگتا ہے جو کہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے وہ چیز نہیں دیتا بلکہ اس کا بہترین نعم البدل اسے دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب اس مبارک عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے، جتنی بھی مشکلات ہے، جتنی بھی پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے ہے، گھریلو ناچاکی ہو، دکھ تکالیف ہو، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے صرف روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور 33 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہے، یہ نام دولت کے لیے بہت مشہور نام ہے۔ میرے بھائیو، جتنی بھی دولت آپ کو چاہیے یا جتنی بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک اس کو توڑتا نوازتا ہے چلا جائے گا، پھر ڈیروں ڈیر اللہ پاک آپ کی تمام تر مشکلات کو ختم کر دے گا اور انشاءاللہ آپ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دولت مند ہوتے چلے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی پیارا اور مستند وظیفہ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ پاک سے کچھ بھی مانگے اور اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک اسی کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ وہ انسان جس چیز کی بھی طلب کرتا ہے میرا اللہ اسے ہی وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، لیکن ہم دنیا کی باتوں میں، دنیا کے مختلف کاموں میں اور فضول رسم و رواج میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے اگر کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے۔ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کر لینا ہے، لیکن کسی بھی وظیفے کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ وظیفہ کرنے والا پاک صاحب اور 5 وقت نماز کا پابند ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ ان موقعوں پر دعا مانگو گے تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جب اذان ہو رہی ہو، سفر کے دوران، جمعے کے پورے دن، بعض علماء کرام کے نزدیک جمعے کی نماز میں 2 خطبوں کے دوران، رات کو جب آنکھ کھلے یعنی خاص طور پر صبح تہجد کے وقت، کسی ناگہانی مصیبت کے وقت، فرض نمازوں کے بعد مانگی گئی خلوص کے ساتھ دعا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسے حالت سے دعا کیا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دلوں سے مانگی گئی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے
پر پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا اکثر کثرت سے کیا کرو۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سی انعامات کی بشارت ہے، وہی اس کو چھوڑنے، سستی پر برتانے پر یا پھر اس سے رد گروانی کرنے والوں کے لیے سزائے بھی ہے۔ یہاں ہم قرآن و حدیث سے تحریر شدہ 5 سزائیں تحریر کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جہنم میں خوفناک وادی ہے، ویل نامی، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزر کر پڑھتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹھا دے گا۔ نمبر 3، ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 4، بھوکا مرے گا۔ نمبر 5، مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر دنیا کے سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پھر 33 مرتبہ یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے۔ اس کے اواخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حاجات پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات، آپ کے تمام دکھ تکلیف اور تمام پریشانیوں سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے مانگنا بہت پسند ہے۔ اس لیے آپ خوب دل لگا کر اور دل جمعی سے، مکمل یقین سے، مکمل اعتماد سے اللہ پاک سے مانگے اور ہمیشہ اس طریقے سے دعا مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگے اور مکمل یقین اور بھروسے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے نبی تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ سب بھی میرے ساتھ دعا مانگے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تیرے سوا اس قابل کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو مدد کے لیے پکاروں، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت اور ہر جگہ حاضر اور ناظر ہو، تو ہی حقیقی بادشاہ ہے، اور تیرے سوا کوئی ایسا نہیں جو کہ موت سے پاک ہو، تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ زوال سے پاک ہو۔ تجھے نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جو کہ ہر عیب سے پاک ہو۔ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تمام دکھ تکلیف ہم سے دور فرما، اور ہمارے تمام دلی حاجات قبول و منظور فرما۔ محترم، آپ وظیفہ بھی مکمل بھروسے کے ساتھ کرے، قرآن مجید بھی پڑھے کرے،
اس کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام بھی کرے لازمی، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان اور مرد عورت پر فرض ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے اور ہم سب کو عذاب قبر عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایک مرتبہ مکمل استغفار پڑھ لے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ شکریہ۔